بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین، آج کچھ دنوں کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ دوستو، آج بہت ہی دکھی دل کے ساتھ رنجیدہ ہو کے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں، کیونکہ محترم عثمان خان کاکڑ صاحب، جنہیں ہم عثمان لالا کہتے تھے، ان کی وفات کی خبر پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، ان کے چاہنے والے تھے، ان تک پہنچی اور وہ سارے آج بہت غمزدہ ہیں۔ لالا عثمان کاکڑ کے ساتھ میری بھی ایک رفاقت ہے طویل، اور خاص طور پر ان کے جو سینٹ کا آخری ٹینیور تھا، اس ٹینیور میں نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا، کیونکہ میری بیٹ کے حساب سے جو میری ذمہ داریاں تھیں، ان میں لالا عثمان کی جو وہ سینٹ کی اسپیشل کمیٹی کم ترقی یافتہ علاقے اور ان کے مسائل، لالا اس کمیٹی کے سربراہ تھے، اور وہ سینٹ کی اس کمیٹی اسپیشل کمیٹی کی اکثر میٹنگز جو ہوتی تھیں، بلکہ جو ان کی ریگولرلی میٹنگز ہوتی تھیں، ان کو کور کرنا، ان کی رپورٹنگ کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ لالا عثمان گھر سے اپنی کمیٹی کے جو ایجنڈا تھا، جو بھی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اس کمیٹی کا، اس کی تیاری وہ گھر سے کر کے آتے اور بڑا ہوم ورک کر کے وہ بڑے تیاری کے ساتھ آتے تھے۔ اور وہ اپنی کمیٹی کے اندر میں نے دیکھا کہ کم ترقی یافتہ علاقوں، بالخصوص بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ ٹچنگ تھے، بہت زیادہ جذباتی بھی تھے، اور بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اور میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ خود دیکھا ہے کہ بہت سارے وہ بیوروکریٹس جو کہ کام میں چکر ڈالنا، بات کو گھما جانا، رولز میں الجھا دینا، وہ والے بیوروکریٹس عثمان لالا کے سامنے بے بس دکھائی دیتے تھے، کیونکہ لالا، میں نے جیسے پہلے بتایا، گھر سے تیاری کر کے آتے تھے، اور انہیں وہ رولز بھی یاد ہوتے تھے، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ رولز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اور میں نے اسی لیے بڑے بڑے ان کی کمیٹی کے اندر بڑے بڑے ان بیوروکریٹس کو جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے، اور ان سے بڑے بڑے سیاستدان بھی بات کرتے ہوئے بڑے محتاط ہوتے تھے کہ تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ لوگ ناراض ہو جائیں، یہ بیوروکریٹس، اور پھر ان کے تمام کاموں میں وہ رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں۔ تو لالا ان تمام چیزوں کو ان کو بالکل سیدھا کر دیتے تھے۔ اور اکثر بیوروکریٹس میں نے دیکھا کہ کوشش کرتے تھے کہ لالا میٹنگ میں کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ جب وہ ناراض ہوتے تھے تو وہ پورے جاؤ جلال کے ساتھ بلوچستان اور جو بھی ملک کے دیگر کم ترقی یافتہ علاقے تھے، ان کے مسائل کے اوپر بڑے غم و غصے کے ساتھ بات کرتے تھے، اور ان کی باتیں خالی باتیں نہیں ہوتی تھیں، ان میں دلائل ہوتے تھے، اور ان میں رولز آئین کی شکیں ہوتی تھیں جن کو وہ پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور کہتے تھے یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ نے فلاں سن میں وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ جو بیوروکریٹس اس کمیٹی کے اندر جو بھی یقین دہانی کرا کے ان مسائل کے حل کے لیے جاتے تھے، تو اس کی فالو اپ میٹنگز جب بھی ہوتی تھی اس مسئلے کی، 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، سال بعد، تو اس میٹنگ میں لالا کے پاس پہلی میٹنگ کے تمام میٹنگ منٹس، اور ہر لالا کی ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ ہر میٹنگ کے بعد جو اس کمیٹی کی آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو اس کی ایک سی ڈی لازمی اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اور میٹنگ منٹس بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو جب فالو اپ میٹنگ سال بعد یا 2 سال بعد بھی ہوتی تھی تو لالا کے پاس وہ سی ڈی ہوتی تھی، لالا وہ سی ڈی سن کے آتے تھے، اور اس میٹنگ منٹس کو دوبارہ پڑھ کے بھی آتے تھے، اور چیزیں ان کو یاد ہوتی تھی۔ اور پھر وہ بیوروکریٹس کو یہاں سے گردن سے پکڑتے تھے، آپ نے یہاں پارلیمنٹ پہ، فلور آف پارلیمنٹ، یہ یقین دہانی کرائی تھی، یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ مسئلہ یوں حل ہوگا، لیکن کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس کے علاوہ سینٹ کے اجلاس میں بھی جب وہ آتے تھے تو بڑی بھرپور ہوم ورک کر کے تیاری کر کے آتے تھے، اور اسی لیے ان کے دلائل، ان کی تقاریر کا جواب کوئی نہیں دے پاتا تھا۔
ان کے جواب دینے کی کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی جواب دیتا بھی تھا تو وہ سطحی جواب ہوتا تھا، لیکن لالا کی تقریر، لالا کے دلائل بڑے مفصل اور بھرپور ہوتے تھے. اس کے علاوہ لالا کو پارلیمنٹ کے اندر، نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی مظلوموں کی آواز سمجھا جاتا تھا. وہ اکثر اور بیشتر پارلیمنٹ کے سامنے یا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے جتنے بھی کئی مظاہرے ہوتے تھے مظلوموں کے، وہ ان میں شرکت کرتے تھے، اچانک آ جاتے تھے اور ان مظاہروں میں شریک ہو کے وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کی شرکت سے یقیناً بڑی خبر بھی بن جاتی تھی اور جو مسئلہ ہوتا تھا اس کے حوالے سے ایک پریشر بھی بلڈ ہوتا تھا. لالا کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بڑی نشستیں ہوتی تھیں، طویل گفتگو ہوتی تھی، ملکی مسائل پہ بات ہوتی تھی، انٹرنیشنل ایشوز پر بات ہوتی تھی. لالا کے پاس بڑا نالج بھی تھا الحمدللہ، اور وہ بلوچستان کے ان چند سیاستدانوں میں سے تھے جن کے پاس معلومات کا ایک ذخیرہ بھی تھا، دلائل بھی تھے اور ایک سچی لگن بھی تھی. اور لالا کے اوپر پارلیمنٹ میں جتنا انہوں نے ٹینیور گزارا ہے یہاں اسلام آباد میں، وفاق میں، ان کے اوپر ایک سنگل ٹیڈی پیسے کا، کرپشن کا یا غلط ناجائز اختیارات کے ناجائز استعمال کا ایک ذرا سا بھی کبھی الزام نہیں لگا، کیونکہ لالا نے بڑی ایمانداری سے بات کی. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میں کچھ غلط کروں گا تو لوگ کہیں گے بلوچستان سے بندہ آیا تھا اور اس نے غلط کیا، وہ بلوچستان والے غلط ہیں. تو اس لیے وہ بڑے ہی ایمانداری سے کام کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے جمہوریت کے حق میں جب بھی کبھی نیشنل پریس کلب میں اور اس کے باہر پی ایف یو جے، آر آئی یو جے، نیشنل پریس کلب کے مظاہرے کیے تو لالا اس میں بھی آیا کرتے تھے. ہمارے جمہور کیمپ کا وہ باقاعدگی سے حصہ تھے، وہ قدگی سے اس جمہور کیمپ جو کہ کئی ہفتوں تک لگا رہا اور روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ روزانہ آتے تھے. لالا آپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی، ہم آپ کو بھلا نہیں سکیں گے کبھی بھی. آپ کی اس دنیا فانی سے جانے کے بعد یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، لیکن آپ کے افکار، آپ کی باتیں، آپ کی سوچ ہماری رہنمائی کرتی رہے گی. لالا، میں اور مجھ سمیت کروڑوں لوگ آپ کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، ہمیشہ دعا گو رہیں گے، اور اللہ کے حضور یہ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی قبر اور اس کے بعد کی جتنی منزلیں وہ آسان فرمائے، آپ کے ورثہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور پشتونخوا میپ پارٹی کے لیے بھی یہ بہت بڑا ثانیہ اور المیہ ہے. لیکن میں یہاں ایک بات اور کرتا چلوں کہ جس طرح سے لالا کے جستے خاکی بلوچستان کے جس حصے سے گزرا، وہاں پہ ہزاروں افراد نے جس عقیدت سے اور جس دکھ کے ساتھ لالا کے جسد خاکی کو اس کے آگے پیش ہوئے، پھولوں کی پتیاں نشاور کیں اور نعرے بازی کی کہ لالا تیری جرت کو سلام. میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہے، اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لالا سے نہ صرف پشتون بلکہ بلوچ اور دیگر اقوام کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں. اور اس استقبال سے، اس طرح سے لوگوں کے اس دکھ کے ساتھ اس آپ کے جنازے میں شرکت، آپ کے جسد خاکی کے جہاں جہاں سے گزرا وہاں پھولوں کی پتیوں سے نشاور کرنا، اس سے ثابت ہوا کہ بلوچستان میں بلوچ، پشتون اور دیگر اقوام کو کوئی نہیں لڑوا سکتا. آپ سب قومیں ایک ساتھ ہیں اور یہی آپ کا مشن تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے لالا، اور آپ کے جو ورثہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا اور مل کے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ لالا عثمان کی مغفرت فرمائے. بلال ڈار کو اجازت دیجیے، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ٹائم کم ہے، میں اس لیے مختصر بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں لالا کے حوالے سے تفصیلی بات کروں گا. بلال ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.